السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 10ویں کا سبق نمبر 1 جو ہے داستان سیر چوتھے درویش کی، اس کے درسی سوالات اور جوابات کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، حصہ نثر میں داستان پہ مشتمل یہ ہمارا آخری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے کے جو 3 ویڈیوز ہیں وہ چینل پر آلریڈی اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل پر جا کر وہ ویڈیوز اور نوٹس جو ہے بآسانی بنا سکتے ہیں، اور ساتھ میں کلاس 6، 7، 8 اور 9 کے ویڈیوز بھی ہم اپلوڈ کر رہے ہیں، تو ان کو بھی آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو کرنا ہے ایک کام، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، اور ساتھ میں پلے لسٹ میں جا کے اپنی کلاس کے ویڈیوز جو ہیں بآسانی دیکھنے ہیں۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا جو لیسن ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ درج میں پہلا جو سوال ہے وہ کچھ یوں ہے: درج ذیل فکروں کے معنی پر غور کریں اور اس قسم کے چند اور فکرے اپنے سبق سیر چوتھے درویش کی میں تلاش کریں اور ان کے معنی لکھیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ہم نے لکھے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا جو ہے، یہ کیا طلسم ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کیسا عجیب جو ہے نظارہ ہے۔ محنت کچھ نیک نہ لگی، یعنی کہ محنت کسی کام نہ آئی۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد ہم نے کچھ لکھے ہیں: قط خدائی بھی ہوگی۔ یہاں یا اس میں جو پہلے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے بچوں، یہ یا نہیں ہے، قط خدائی بھی ہوگی، شادی بھی ہوگی۔ ارادہ کوچ کا کیا، سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ سلطنت سے کنارہ پکڑنا مطلب بادشاہت سے الگ ہو جانا۔ چھاتی پر سانپ پھرنا مطلب دکھ ہونا۔ ٹھیک ہے بچوں، اب ہیں اس کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1: ایک فرش پر سے پتھر ہٹانے کے بعد شہزادے نے زمین کے اندر کیا دیکھا؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہوگا بچوں: فرش پر سے پتھر ہٹانے کے بعد شہزادے نے زمین کے اندر ایک تہخانہ دیکھا۔ اس تہخانے کے اندر 4 مکان بنے ہوئے تھے۔ ہر ایک مکان کی دالان میں 10-10 مٹکے تھے جو سونے کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے، اور ہر ایک مٹکے کے منہ پر ایک سونے کی اینٹ اور ایک بندر رکھا ہوا تھا۔ چاروں مکانوں میں کل 39 مٹکیاں تھیں۔ ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ صرف ایک مٹکا ایسا تھا جو اشرفیوں سے بھرا پڑا تھا، لیکن اس کے منہ پر نہ اینٹ تھی اور نہ بندر۔ اس کے علاوہ ایک حوض دیکھا جو ہیرے جواہرات سے بھرا پڑا تھا۔ سوال نمبر 2: ملک صادق کون تھا اور شہزادے کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا؟ ملک صادق جنوں کا بادشاہ تھا اور وہ شہزادے کے والد مرحوم کا دوست تھا۔ ٹھیک ہے بچوں۔ سوال نمبر 3: شہزادے کے چچا کے لیے کیوں کہا گیا کہ وہ بجائے ابو جہل کے تھا؟ تو پیارے بچوں، لیسن میں یہ ساری چیزیں میں نے بڑے پیار سے سمجھائی ہیں کہ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ایک بار پلیز اس ویڈیو کو جا کے دیکھیں۔ جواب: ابو جہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ ابو جہل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی، کیونکہ شہزادے کے چچا بھی اس کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا، اس لیے اسے بجائے ابو جہل کے کہا گیا ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ سیر چوتھے درویش کی جو ہے اس کا خلاصہ آپ کو لکھنے کے لیے بتایا گیا ہے، تو ہم نے کچھ کوشش کی ہے کہ ہم نے اس کو آسان یہ ہے بھاشا میں لکھ سکتے۔ قصہ سیر چوتھے درویش کی میر امن کی مشہور داستان باغ و بہار سے لیا گیا ہے۔ اس قصے میں موصوف فرماتے ہیں کہ شہزادہ چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے، ابھی کم سن ہی تھا کہ بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بادشاہ مرنے سے پہلے اپنے بھائی کو وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کی پرورش کرے اور اپنی بیٹی سے شادی کرائے اور سلطنت شہزادے کو واپس سونپ دے۔ لیکن بادشاہ کے گزر جانے کے بعد اس کے بھائی یعنی شہزادے کے چچا کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ لالچ کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ وہ سلطنت سے کنارہ ہو۔ ٹھیک ہے، وہ ترکیب بناتا ہے کہ بیٹے کو کسی طریقے سے شہزادے کو مارنے کی ترکیب سوچتا ہے۔ اس کام کے کرنے کے لیے وہ ایک مبارک نامی نوکر کو سہارا لیتا ہے، لیکن مبارک نامی نوکر جو ہوتا ہے مرحوم بادشاہ کا وفادار ہوتا ہے، وہ اور ہر صورت میں شہزادے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور شہزادے کے چچا کو بہکاوا دے کر اسے جنوں کے بادشاہ ملک صادق سے ملانے لے جاتا ہے، جو شہزادے کے مرحوم والد کے گہرے دوست ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اور ان سے شہزادے کے لیے مدد مانگتا ہے
تاکہ شہزادہ اپنی سلطنت اور اپنی رعایا کو واپس حاصل کر سکے۔ تو پیارے بچوں اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے اور بڑے آسان لفظوں میں ہم نے لکھا ہے، خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ تو پیارے بچوں ہم نے خالی جگہوں میں صرف یہاں پہ وہ الفاظ لکھے ہیں جو خالی جگہوں میں آتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس پہلی جو خالی جگہ ہے اس میں پوچھا گیا ہے کہ مبارک شہزادے کا ڈیش ڈیش تھا، ہمدرد تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرے میں تھا بادشاہ زادے کو ڈیش ڈیش تھا، ٹھیک ہے، مارنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، داماد بنانا چاہتا تھا، یہ اس طرح کے آپشن ہیں تو مارنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے بچوں۔ تو تیسرے میں آئے گا ملک صادق نے شہزادے کو ڈیش ڈیش کیا، شہزادے کو ناراض کیا، ختم کیا یا خوش کیا، ٹھیک ہے۔ تو بچے آنسر آئے گا خوش کیا۔ شہزادہ ڈیش ڈیش بندر لانا چاہتا تھا، شہزادہ 40واں جو بندر تھا وہ لانا چاہتا تھا۔ سیاق و سباق کے ساتھ مصنف کا حوالہ دیکھ کر درج ذیل پیراگراف کا مکمل حاصل جو ہے وہ لکھیں۔ تو پیارے بچوں آپ کے لیسن میں سے ایک اقتباس لیا ہوا ہے، اقتباس ہم نے یہاں نہیں لکھا ہے بٹ اس کی آسان اور سلیس اردو کو ہم نے یہاں لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ کو کیا کام کرنا ہے، اس کا بآسانی ایک اسکرین شاٹ لے کے اپنی کاپی میں آپ اتار سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ اقتباس میر امن کی داستان باغ و بہار سے لیا گیا ہے۔ اس اقتباس میں شہزادے کا والد مرنے سے پہلے اپنے بھائی کو یعنی شہزادے کے چچا کو وصیت کرتا ہے کہ شہزادہ چونکہ ابھی نابالغ ہے اس لیے اس کے جوان ہونے تک حکومت کا کام بعد چچا کو سنبھالنا ہوگا اور جب شہزادہ جوان ہوگا تو اسے تخت و تاج سونپ دینا ہوگا۔ بادشاہ مزید کہتا ہے کہ یہ کام انجام دینے کے بعد اس کا بھائی اپنی بیٹی روشن اختر سے شادی شہزادے سے کروائے اور خود حکومت سے الگ ہو جائے۔ ایسا کرنے سے بادشاہ کے خاندان میں بادشاہت قائم رہے گی۔ اپنے بھائی کو یہ وصیت کرنے کے بعد بادشاہ وفات پا جاتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ کہہ کر بادشاہ گزر جاتا ہے، تو اس کا جو ہے یہی آئے گا۔ اس کا داستان پر مختصر نوٹ لکھیں۔ تو پیارے بچوں داستان پر آلریڈی ہم نے مختصر نوٹ بنا کے رکھا ہوا، آپ پلے لسٹ میں جا کر جو ہے پہلا ویڈیو دیکھیں تو وہاں ہم نے اس کا نوٹ جو ہے بڑے اچھے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ وہ لفظ جس کے ایک معنی سمجھے گئے ہوں جیسے مفرد کہلاتا ہے، جیسے بادشاہ ہو، شہزادہ ہو، تخت وغیرہ، اس کو مفرد کہتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اور دو ایسا لفظ جو دو الفاظ سے بنا ہو، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں مبارک گڑی، خدمت گزار، مبارک الگ لفظ ہے، گڑی الگ لفظ ہے، جو دو سے مل کے بنتا ہے اس کو مرکب کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ خدمت گزار، اگلے برس، اگلے ایک الگ لفظ ہے، برس ایک الگ لفظ ہے۔ درج ذیل الفاظ کو ملا کر صحیح جملے لکھیے۔ درج ذیل میں جو الفاظ ہیں ان کو ملا کر ہم کو صحیح جملے لکھنے ہیں، تو میں نے صحیح جملے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ درج ذیل میں جو الفاظ ہیں وہ آپ اپنی بک سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلا ہے ملک صادق جنوں کا بادشاہ تھا، میں 10ویں جماعت میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، میرا مدرسہ دریا کے کنارے واقع ہے، کشمیر دنیا بھر میں مشہور ہے، دنیا داستان باغ و بہار میں میر امن نے لکھی ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں ہمارے اس درسی سبق کے سوالات اور جوابات مکمل ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے ناول کے اوپر۔ ہماری درسی نصاب کا جو پہلا حصہ ہے داستان کا وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کوشش اور ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہوں گے۔ پیارے بچوں چینل کو ایک بار سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ہمیں بھی موٹیویشن ملتی رہے اور آپ کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔